لا نبي بعده وعلى آله وصحابه للصدق والسيادة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، خصوصی خطاب جن کا ہونا ہے عزت مآب آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ پڑی شیف کے سجادہ نشین حضرت علامہ قاضی قمر الدین چشتی نظامی صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں. مجھ سے پہلے حضرت علامہ عبدالواحد نقشبندی نیروی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ایک اللہ کے نیک بندے کا، ایک عالم کا جو ہندوستان میں جن کی وساطت سے غیر مسلم کرسچین لڑکی جو مسلمان ہوئی، اللہ اس کے رسول کی محبت کہ پھر ملتا کیا ہے فرما رہے تھے. وقت نہیں ہے، پیر صاحب شعبہ شریف ان قریب انشاءاللہ تشریف فرمانے والے ہیں، وہ آ کے دعا کریں گے. گرداور ملک افضل صاحب مرحوم و مغفور سب کو پتہ ہے کہ ساری زندگی اس بندے نے دنیا دیکھی ہے، اسلام آباد کو بنتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی اس نے سادگی سے زندگی گزاری اور اولیاء اللہ سے محبت، علماء سے محبت کرنے والا وہ انسان تھا. خاص طور پر رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد پاک سے اور اہل سنت کا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام امت میں افضل ہے. بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے، ان کے الفاظ کہ ارقبوا محمدًا فی آل بیتہ، کہ جب بھی کوئی معاملہ کیا کرو، بات کیا کرو تو آل محمد کو درمیان میں لا کر. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل معاملہ ہوتا تو پوچھنے والے یہ پوچھتے دور فاروقی ہو، دور صدیقی ہو، دور عثمانی ہو کہ این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ اور خود حضرت فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اے علی تو نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا. تو دعاؤں کے لیے، التجاؤں کے لیے ان کو درمیان میں رکھتے، اسی سنت کو اپناتے ہوئے. یہ سارے ملک برادری ہے، جیسا کہ بشر صاحب آگے یہ بات کر رہے تھے، حضرت غازی عباس کے علمدار ہیں، کتب شاہی وہاں، تو اپنے بابا کی سنت اور حضرت فاروق اعظم کی سنت کو اپناتے ہوئے کاظمی سادات جیسے انشاءاللہ وہ دعا کریں تشریف آئیں گے. ایک شعر غازی عباس کی بارگاہ اقدس میں کہ قبلہ اظہر شاہ صاحب کاظمی بڑے خوبصورت انداز میں آج انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش کیا اور بارگاہ مولا کائنات میں یہ خدا داد دکھیا ایک شاعر ہوا ہے ادھر دا کھوڑے کا نعرے بٹو رہے. بندہ اتنا پڑھا لکھا نہیں سکتا، لیکن حضرت شعر لکھا اس کا کمال کر سکے. تو کو کہ بندہ کئی ہزار یارمی کی زندگی ہے، جس وقت انہوں تیر برسانا شروع کیتے مولا غازی عباس دوئے بازو کٹ دے، بندہ بے بس ہو شاعر کی چھکے لکھے کہ دوئے بازو بندے نے کٹ جاؤں مشکیزہ مونچ لے رہے کہ پانی میں کہیں نہ کہیں طریقے نہ حضرت امام علی مقام آل بیت اطہار و فقار تک پہنچا ہوا، لیکن چاروں طرف تیرہ نے برسات ہو گئی. تو انہاں بڑی خوبصورت تمہید بنی ایک اشعار ہے، پٹھائی پنجابی شعر ہے
کہ غازی عباس دوئے ہاتھ بازو کٹ گئے لیکن مشکیزہ منہ وچ آیا ان پتہ لگا جن شیر کا نہیں یعنی تشبیہ اتنی خوبصورت دیتی نے شیر کی طرف فرمانے ویکھ کربل وچ پیاسے معصوم بچے چلے شاد معاشقی لین پانی ویکھ کربل وچ پیاسے معصوم بچے چلے شاد معاشقی لین پانی مونڈے مشک تے ہتھ تلوار چاکے ٹریا مشک نو سرکار چاکے تے بازو کٹ گئے فرات تے دنداں نال ٹر پے مشک سرکار چاکے او چایا منہ وچ مشکیزہ عباس دکھیا چایا منہ وچ مشکیزہ عباس دکھیا جویں ٹر پیندا شیر شکار چاکے قرآن عظیم فرقان حمید کی جو آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سالے سوال یہ جتنا سا کم کرنے کوئی بھی نیکی نہ کم اولاد کا تو اپنے آپ کو ثواب کو ساتھ لیتا اپنے والدین عیدگاہ سے جگہ دیتی ملک صاحب جنہوں نے نال ہور اپنا انہوں نے پتر میر بد سے نہ ایک نال ہور جگہ دیتی دنیا انہوں کمائی لیکن دنیا تھوڑے سامنے چھوڑ دے اصل اس مسجد جتنا انہوں نے حصہ لگا پیسہ لگا باقی سامیاں یہ سارا سواب آج جتنا سا کام پہ کرنے جنہ اٹ بھی لائی نہ آج قبران چنا سارا سواب پہ لگا وہ تو کوئی نہیں بیٹھے انہوں نے بندہ کوئی نہیں بیٹھا یہ سن بیٹھے لیکن جتنا نیکی نہ کام کرساں سارا سواب قبر تے قرآن کا فیصلہ ربنا اغفر لنا والی اخوان الذین سبقونا بالایمان ترے گروپ ایک مہاجرین جنہ ہجرت کی تھی اللہ دے محبوب علیہ السلام سب کچھ چھوڑ کے دوسرا گروپ وہ ہے جڑے مدینہ طیبہ نے یسرب میں رہنے والے جنہ انہاں اگر ایک باغ ہے ادھا اسان دیتا مہاجرات ادھا اپنے کو رکھیا اگر دو ہے تو ایک کیتا دعا اپنے کو رکھیا تریہ ایک گروپ وہ آیا کہ قرآن آنا کہ انہاں دعا کی مہاجرین اور انصار تو بعد جڑا تریہ گروپ آیا نا جڑے افضل ترین لوگوں دو گروپوں تو بعد دعا مانگنے کے مولا کریم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ساڑی مغفرت فرما ساڑے رحمانی کے جڑے ایمان دی حالت دنیا تو چلے اور ٹائم نہیں ایمان کالے کور لوگ تو کل ساری زندگی بتا کئی جگہ نہ رہنے والا کئی برادری نہ تعلق ہے مومن ایمان اللہ نہیں نہ دعا سن پہنچ سکنی نہ دعا نہ فائدہ نہ نمازوں نہ فائدہ نہ روزے نہ فائدہ نہ بس نہ بڑھانے نہ فائدہ نہ اندر سے بڑھانے جب تک ایمان نہ ہوئے ایمان کس چیز کا نام ہے بخاری کا متن ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے حضرت انس وہ حضور کے صحابی ہیں کہ 10 سال جنہوں نے حضور کی خدمت کی کتنے سال ہے ایک نقطہ سمجھنے لگا 10 سال خدمت کی تھی تو وہ آپ لگے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کبھی مجھے لا نہیں کہا نہیں
کہ مطلب کہ 10 سالہ جو حضور دی تربیت نہ اثر ہے کہ میں کوئی مندہ کام ہی نہیں کیتا، میں نے کو حضور دی تربیت نہ اثر ہے کہ میرے سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ کسی کام سے حضور ناراض ہوئے، اور صرف ایک غلام جس کی تربیت حضور کی تھی 10 سال، حالان ساڑھا علیہ سنت کا قیدہ کہ نبیوں تو بعد جتنے ہیں محفوظ علیہ الخطا، معصوم نہیں، معصوم صرف انبیاء نہیں ذات ہے، لیکن انہاں 10 سال اس کوئی غلطی گناہ خطا کیتا ہی نہیں، اس سے حضور نے تربیت انہوں نے فرمائی۔ ماں دسو اگر غلام تربیت فرماون تے او خطا ہوئی نہ تے جڑی گود جو حضور دے ولی ہوئے، جڑا حضور دی اولاد ہوئے، جس کو حضور دی نسل چلی ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساڑھے عالم اسلام دی مشہور تفسیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر لکھتے ہیں کوثر سے کیا مراد ہے کہ کل انبیاء کی جتنی بھی اولاد ہے۔ گجے روڈ تو ساڑھے سنگی سارے ملک رانا محبت رکھنے والے اٹھن بیٹھنے سارے تشریف لائے، تھوڑا بھی ملک رانا دران تک شکریہ جد سنگی آئے ہو۔ کوثر تو کیا مراد ہے؟ متعدد مفسرین نے مانا لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر ایک نبی کی اولاد اس کی پشت میں سن میں رکھی گئی، میری اولاد میری بیٹی فاطمہ حسن اور حسین کے ذریعے قیامت تک چلے گی۔ ایک آخری جڑاؤ سے اے بھی ختم نبوت ذکر لکھیدہ یاد رکھو، جنہیں ختم نبوت نہ ذکر چھڑنا جناب امام مہدی نہ ذکر لازمی چھڑنا۔ اے 12 امام جڑا خطہ پٹوار پاکستان ہے، پہلا جڑا قبلہ قاضی قمرالدین چشتی صاحب سلام پیش کرتے ہیں ہمیں کو، پہلا آدمی ہے کہ جس 12 امام کانفرنس جس کی بنیاد رکھی، حضور تاجدار گوڑا خواجہ خواجگان امام المناظرین حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تو بڑا تو کوئی عالم صحیح نہیں گزریا نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جس وقت چیلنج کیا اس کے سب کتاب میرے پاس موجود ہے، وہ کہتا ہے اس نیلے آسمان کے نیچے میں جتنے چشتی ہو، قادری ہو، سروردی ہو، جعفری ہو، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا فقیر ہو، عالم ہو، سب کو میں دعوت دیتا ہوں میرے سامنے آؤ مناظرہ کرنے کے لیے۔ لیکن مناظرہ کرنے کے لیے کون تھا؟ حضرت شاہ جی نے جو اشارہ کیا اپنے نعت پڑھنے کے دوران، حضور نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ گھبرانا مت، او امتیوں میرے غلاموں گھبرانا مت، اس لیے کہ جب بھی کوئی فتنہ اٹھے گا قرآن اور میں اپنی بات میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ کشتی آل محمد وہ چلی مدینہ المنورہ سے بذریعہ نجف الاشرف، بذریعہ کرب و بلا، بذریعہ بغداد مقدس، اجمیر شریف کے آستانے سے چلتی چلتی پھر گولڑے تک پہنچی۔ اس صدی میں جو بھی گولڑے والے کے پیچھے کھڑا ہوا، انہوں نے جملہ لکھا ہے سیف چشتیائی میں، حضور تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں وقت آنے والا ہے لوگ کہیں گے ہمارے پاس علماء زیادہ ہیں ہم سچے ہیں، ہمارے پاس مسجدیں زیادہ ہیں ہم سچے ہیں، ہمارے پاس یہ نظام زیادہ ہم سچے ہیں۔ جب قیامت کا کئی دیکھو کہ جو دجال ہے سب سے بڑا فتنہ ہے کائنات کا، حضور نے ارشاد فرمایا ہر ایک نبی نے اپنے امتیوں کو ڈرایا دجال کے متعلق، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں۔ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ہذا کافر، یہ کافر ہے، کافر یہ باقاعدہ حدیث کا الفاظ ہے لکھا ہوگا، مومن کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، مومن کی تو یہ بحث چلتی رہے گی قیامت تک۔ تو حضرت پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں اس وقت بھی لوگ کہیں گے حق کس طرف ہے، حق کس طرف ہے، حکومتیں ان کے پاس ہے، علماء ان کے پاس ہے، حق کس طرف ہوگا؟ آسمانی دنیا سے ندا آئے گی، آسمانی دنیا سے ندا آئے گی۔ دیکھو کس صف میں مہدی کھڑا ہے، آل محمد جس صف میں ہے وہ سچوں کی جماعت ہے۔ اس لیے دنیا سرکار امی کشمیر فرما کے آل اولاد تیری دامنگے تا، آل اولاد تیری دامنگتا، میں کنگار زیانی پاؤ خیر محمد نائی صدقہ شاہد۔ 12 اماموں کے متعلق کسی نے پوچھا 12 امام کون ہے؟ کہا یہ تو وہی لوگ ہیں جن سے پوری دنیا فیضیاب ہوئی ہے۔ ہم حنفی ہیں، زور کی نماز امام حنیفہ کے مقلد ہیں، انہی کے تحت پڑھے، انہی کے طریقے پر کہ وہ کیسے حنفی تھے۔ امام اعظم ٹائم نہیں ہے، کس کے شاگرد نے کسی نے ان سے پوچھا حضرت آپ نے یہ فیضان پایا کہاں سے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 2 سال۔ کہا 70 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو چکی ہے، 2 سال؟ فرمایا ہاں جو میری عمر جو میرا وقت
دین سیکھنے کا، دین پڑھ کے آیا تھا، یہ نہیں تھا کہ میں ان پڑھ تھا. لیکن امام جعفر صادق اور امام باقر، ان دونوں کے پاس میرا جو وقت گزرا ہے نا، سمجھو یہی میرا دین ہے، یہی میری تبلیغ ہے، یہی میری اصل میں زندگی ہے. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اصول جن سے پیدا ہوا ہے، اپنے باپ داداؤں سے اور اپنے فروج جو اس کی نسل ہے، اولاد ہے، حتیٰ کہ ہر سنت، سیاسی سنت ہو تب، معاشی ہو، اقتصادی ہو، دینی ہو، غیر دینی ہو، کوئی بھی سنت ہو، جب تک ہر سنت سے زیادہ مجھ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے پیار نہ کرے اس وقت اس کا دین مکمل نہیں ہوتا. لیکن اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو سب سے بہترین دور، بہترین زمانہ، بہترین لوگ جن کا سب سے بہترین عقیدہ تھا وہ صحابہ اکرام کا زمانہ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہے. دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا عقیدے کا پختگی رکھنے والا ان سے بڑا نہیں ہو سکتا، خلفائے راشدین کے عقیدے سے بڑا نہیں ہو سکتا. لیکن ترمذی شریف کی حدیث ہے، مومن کی پہچان کیا؟ یاد رکھو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ. ہم حضور کے صحابہ کے دور میں جو سب سے بہترین دور تھا، مومن اور منافق کی پہچان حب علی سے کرتے تھے، بغض علی سے کرتے تھے. ہم جب بھی ذکر علی کرتے، اگر کسی کی پیشانی سے وٹ آ جانا، مدینہ نہ رہنے والا، حضور پیچھے نمازاں پڑھنے والا، اقامتاں آخنے والا، عربی بولنے والا، وہ جو صحابہ کا بہترین دور تھا، اس بہترین دور کا رہنے والا جس کی کوئی مثال کائنات میں نہیں مل سکتی اس دور کی، لیکن اس میں بھی مومن اور منافق کی پہچان کیسے ہوتی؟ حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی. حضور تاجدار گونڈا بول پڑے، حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی. جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، کچھ فرق نہیں مابین. آپ کے وقت ملے گا کبھی اس پر گفتگو ہوگی کہ موت تو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن مومن جو حب رسول رکھتا ہو، حب آل رسول رکھتا ہو، صحابہ اکرام کا ادب رکھتا ہو، پھر جب آخری وقت ہو وہ گھبراتا نہیں، وہ خوشی خوشی جاتا ہے. یہ صورت انشاءاللہ یہ شعر پڑھنے لگا ہوں، گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، وقت نہیں ہے اور حضرت کو میں خطاب دینے لگا ہوں. حضور تاجدار گولڈا امام المناظرین حضور پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ موت بڑا ہی مشکل وقت ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے نا سورہ قیامہ میں کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو جو روح ہے نا نکلتی ہے تو گلے تک اٹک جاتی ہے. عام بندہ سمجھتا ہے یار یہ وینٹیلیٹر پر ہے، اس کو اور کوئی اچھی مشین ملے، ہمارے اس بابے کو، ہمارے اس بھائی کو اچھی تاکہ یہ اب کیا کہتے ہیں کہ آسانی ملے، اس کو بیماری دور ہو. لیکن وہ جو بندہ اس کا آخری وقت قریب ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا اب آخری وقت قریب ہے، لیکن بڑا ہی مشکل وقت ہوتا ہے. مومن کے لیے موت آسان وجہ کیا ہے؟ بس اسی پر گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. حضور پیر مہر شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو، فرمایا یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر سامنے سیدنا فاطمہ کے بابا موجود ہوتے ہیں، حسنین کریمین کے نام مکرم موجود ہوتے ہیں، امام الانبیاء موجود ہوتے ہیں. اس وقت پتہ لگتا ہے کہ یہ دراصل گورنمنٹ پارٹی کا آدمی ہے، جو کائنات کی جو اصل حکومت ہے اللہ اس کے رسول کی اس کا آدمی ہے، اس لیے وہ گھبراتا نہیں، سامنے دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روزے حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کریاں ومالین البلاغ مبین. ناروں کی گونج استقبال کیجئے.